بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان اللہ لعفو غفور ذالک یہ ایک حکم ہے، ومن عاقب اور جو شخص بدلہ لینا چاہے، بمثلی اس کی مثل، ما عوقب بہ جتنی تکلیف دی گئی ہے اس کو، ثم بغی علیہ پھر دوبارہ ظلم کیا جائے اس پر، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ تو البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالی مظلوم کی، ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام میں اللہ رب العزت کے حقوق اور واجبات فرائض وہ بھی بیان ہوئے ہیں، اور دین اسلام میں حقوق العباد انسانوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مکمل دین ہے، مذہب ہے، جس میں اللہ رب العزت کے تمام حقوق واجبات کو بھی ادا کرنے کی اور تمام انسانوں کے حقوق اور واجبات کو ادا کرنے کی مکمل تلقین بھی کی گئی ہے، رہنمائی بھی کی گئی ہے۔ دین ادھورا نہیں، نامکمل نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام ہی اب اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، جبکہ باقی ادیان باطلہ، یہود و نصارہ کا مذہب، کیسر و کسریٰ کے ماننے والوں کا مذہب، مجوسیوں، آگ کے، سورج کے اور چاند کے، ستاروں کے پجاریوں کا مذہب، بت پرست، صنم پرست اور زندہ مردہ تمثیلوں، تصویروں اور مجسموں کی پوجا کرنے والوں کا مذہب، وہ سب باطل قرار پائے ہیں، ضائع کر دیے گئے ہیں، وہ ختم کر دیے گئے ہیں، ان کا دنیا سے ناپید ہو جانا ہی بہتر ہے۔ واحد دین اسلام ہے جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ہی مکمل دین قرار دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
تو دین اسلام ہی اصل مکمل مذہب، مکمل دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سنبھال کے اور بچا کے رکھا تھا، اور ہمیں یہ مذہب، یہ دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا ہوا ہے، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا سارا امت تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہی وہ دین اسلام ہے جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس نظریہ حیات کے بارے میں ہی قبر میں سوال ہوگا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، دوسرا من نبیک، یا پھر ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی یعنی جن کو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ان کا تعارف کیا ہے، اور تم کس قانون کے تحت دنیا میں زندگی گزارتے رہے، کوئی تمہارا قانون بھی تھا کہ نہیں، کوئی مذہب بھی تھا کہ نہیں، کوئی دین بھی تھا کہ نہیں۔ تو جو مومن ہوگا، مسلم ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی الاسلام، میں عبادت اللہ کی کرتا رہا ہوں، بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث پہ آپ کی ہر بات پہ عمل کرتا رہا ہوں، اور میری زندگی کا قانون، دستور، ضابطہ تھا تو دین اسلام تھا۔ تو جب صحیح جواب ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا افریشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وفتح لہ بابا من الجنہ، اس کا کفن اتار کے اسے جنتی لباس ہی پہنا دو۔ نیچے جنت کا بستر ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، تو قیامت کے دن سب بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے، لیکن جن کو قبر میں جنتی لباس مل چکا ہے وہ قیامت میں بھی ننگے نہیں ہوں گے، جنتی لباس پہن کے قبروں سے اٹھیں گے۔ جنہوں نے زندگی بھر کبھی دنیا میں اپنا جسم کسی کو نہیں دکھایا، قیامت کو کیسے دکھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی شرم و حیا برقرار رکھیں گے۔ انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین نیک لوگ ہوں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ بڑے مرتبے اعزاز کے ساتھ نوازیں گے۔ تو جہاں حقوق اللہ کا خیال رکھا گیا ہے، وہاں دین اسلام میں حقوق العباد کا بھی خیال رکھا گیا ہے، کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے کس طرح بہیو کر سکتا ہے، کیسے اسے چلنا چاہیے، کیسے اس کے ساتھ اس کا رویہ کیسے ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہوں، اخلاقیات کیسے ہوں، اور اس کے نظریات کیسے ہوں۔ تو یہاں تک فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی جاسوسی بھی مت کرو، اس کے ٹو میں نہ رہو کہ یہ کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی اس سے کوئی اعتراض ہے تو ڈائریکٹ بالمشافہ مل کے اس سے دریافت کر لو۔ تو ادھر ادھر سے پوچھنے کے بجائے ڈائریکٹ اس سے ہی پوچھ لو۔ ہاں، ایک معاملے میں اجازت دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر تم نے اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو پھر اس کے کریکٹر کے بارے میں، اس کے لین دین ویار بپار کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہو جن کے ساتھ اس کا کاروبار چل رہا ہے، تسلی کے لیے وہ جائز ہے۔ یا پھر اس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے تو شادی بیاہ کے موقع پہ اس کے کردار کے بارے میں، کریکٹر کے بارے میں، اور اس کی عادات کے بارے میں ارد گرد کے اہل علاقہ، اہل محلہ سے بطور تسلی دریافت کرنا یہ جائز ہے۔ صرف اس کو بدنام کرنے کے لیے یا اس کی غلطیاں ڈھونڈ کے اس کو
بیست کرنے کے لیے یہ جاسوسی کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ اگر تمہیں اس کی کسی کمی کوتاہی کا گناہ کا علم ہو بھی گیا ہے کہ وہ فلاں کسی اس جرم میں اس گناہ میں ملوث ہے، تو تم دوسروں کو اس کی تشہیر نہ کرو، بلکہ اگر ہو سکے تو اسے تبلیغ کرو، اسے سمجھاؤ۔ تو اس کے گناہ کو اگر دوسرے تک پہنچاؤ گے تو ممکن ہے تمہارا یہ جرم اس کے جرم سے زیادہ بڑا ہو جائے۔ اس نے تو چوری کیا ایک بار، یا اس نے زنا کیا ایک بار، یا اس نے فراڈ کیا ایک بار، اور تم 10 بندوں کو آگے اس کا گناہ بیان کر رہے ہو۔ اس نے ایک بار جرم کیا، تم نے 10 بار کر لیا۔ تو بعض حالات میں قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ قاتل نے ایک دفعہ قتل کیا تو جو فتنہ پھیلانے والا ہے، لوگوں میں دشمنی پیدا کر، عداوتیں پیدا کر کے وہ قبیلوں کے قبیلے لڑا دیتا ہے، قوموں کے قومیں لڑا دیتا ہے، جنگیں کروا دیتا ہے، خاندانوں کے خاندان تباہ کروا دیتا ہے۔ تو یہی کام تو شیطان کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کروا کے پھر خون خرابہ کرواتا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے نا بعض حالات میں زنا سے بھی بڑا جرم بن جاتا ہے، کہ اس نے تو برائی کی ایک بار اور ممکن ہے وہ بعد میں توبہ کر لے، اور غیبت کرنے والا جگہ جگہ اس کی برائی کو آگے بیان کر رہا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، تو اس کا جرم تو اس کے جرم سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ ہیں اخلاقی جرائم، اور ان سے بھی پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ زبان سے نہیں بولتا، دل میں ذہن میں بات رکھتا ہے، اور اسے کہتے ہیں حسد۔ حالانکہ وہ بولتا نہیں، صرف دل میں ہے، دماغ میں ہے، حسد ہے۔ تکبر بھی دل دماغ میں ہی ہوتا ہے، بعض حرکتوں عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح حسد جو ہے نا وہ دل دماغ میں ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو حسد اس قدر بری چیز ہے، فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد گناہ اتنا زبردست ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ اب کر تو کسی کا کچھ سکتا نہیں، صرف اس کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، خود ہی ابل رہا ہے، اور اس کے بارے میں انتقامی ذہن رکھتا ہے کہ میں تو اس سے بدلہ لے نہیں سکتا، کوئی اس سے بدلہ لے اور میں دیکھ کے خوش ہو جاؤں۔ تو یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، یہ بھی مومن کی شان کے منافی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں مگر 2 صورتوں میں، اور اس کا اردو میں معنی کیا جاتا ہے رشک۔ کیا وہ حسد نہیں رہا، وہ رشک ہو گیا ہے۔ رشک کا معنی یہ ہے آفرین ہے، بھائی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا دیا، اللہ اور دے۔ تو اس میں دعا ہوتی ہے اور اچھی نیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ کیونکہ عربی میں لفظ سیم ہے حسد کے، لیکن جو بات والی بات بیان ہوئی ہے اس سے وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ حسد جائز ہے۔ فرمایا ایک تو وہ بندہ ہے آتاہ اللہ مالا، اللہ نے اسے مال و دولت اتنا دیا ہے کہ ینفق کیف یشاء، وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو دیکھ کے مومن بندہ سمجھتا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا مال دے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں، یہ حسد جائز ہے۔ اور دوسرا فرمایا آتاہ اللہ علما، اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا، ایک روایت میں آتاہ اللہ حکما، اللہ نے کسی کو حکمت عطا کی ہے،
عقل مندی دنائی عطا کی ہے، وہ لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، تو یہاں اللہ نے علم دیا، علم کی باتیں، تو فرمایا کہ اس وقت بھی حسد یعنی رشک جائز ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ علم و حکمت کے موتی عطا کرے، ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں، تو اس نیت سے یہ جائز ہے۔ ادروائز کسی کو نقصان دینے کی نیت سے حسد کرنا یہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ تو ہوتی ہیں وہ اخلاقی پستیاں جن کا تعلق اندرونی اعضاء کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق بیرونی اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، مثلا ہاتھ کے ساتھ کسی کو تھپڑ مارا، زبان سے گالی دی ہے، یا پھر آنکھوں سے اس کو گھور کے اور غصے سے دیکھا ہے، اور جناب اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، یا پھر داڑتا ہے اس کے اوپر، اس پر چھا جانے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے، یا اس کو پاؤں سے ٹھڈے مارے ہیں، یا ہاتھ میں اوزار ہے اس کے ساتھ لاٹھی سے یا کسی اسلحے سے یا کسی تلوار سے اس کو زخمی کیا یا قتل ہی کر دیا، تو ان سب صورتوں میں بدلہ لینا جائز ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بری بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے مگر وہ بندہ جو گالی کے جواب میں اتنی گالی دے لے، اللہ فرماتے ہیں جائز ہے۔ جس پہ ظلم ہوا ہے، بلا وجہ اس کو گالیاں پڑی ہیں، بلا وجہ اس کو مارا گیا ہے، تو وہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے من عاقب بمثل ما عوقب بہ، جتنا اس پہ ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر فرمایا تم اس کو معاف ہی کر دو تو یہ اور زیادہ اچھا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بندہ ملا، اس کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ چل رہا تھا، اور بعض دفعہ کاروباری حالات ایسے بن جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ، تاجر بندہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ مثلا پیسے پکڑے ہوئے تھے اور وعدہ یہ کیا تھا کہ میرا قافلہ آنے والا ہے تجارت کے مال کا، وہ ہفتے اتوار تک پہنچ جائے گا تو میں تمہیں تمہارا سامان دے دوں گا، لیکن قافلہ اتفاقاً لیٹ ہو گیا۔ وہ کیا جی، وہ سی پورٹ پہ سارے جو ہے نا وہ مال بلاک ہو گئے ہیں، کی انہیں ایل سی نہیں کھول دی پئی، تو وہ دے کے اب ڈالر ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اب جنہوں نے آگے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ تو کچے پڑ رہے ہیں، جھوٹے پڑ رہے ہیں، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے جناب پرہیزگار، وہ پیچھے سے ہی معاملہ بلاک ہو گیا ہے۔ لیکن کئی ایسے بندے ہیں وہ اتنے چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں، کوئی ان بڑے معاملات کو، وہ مجبوریوں کو سمجھ نہیں سکتے، وہ سمجھتے ہیں میں جان کے کر دا، میرا مال کسی اور نو چکا ہڑے ہوں، پیسے میرے کو لے لینے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور اس بندے نے وہ بڑے بازار میں ابو بکر صدیق کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ پہلے تو آپ سنتے رہے، جب وہ جناب اور ہی تیز ہوتا جا رہا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چپ کرانے کے لیے چند گالیوں کا جواب دیا۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے تو ابو بکر بھی ان کے پیچھے، یا رسول اللہ
وہ بولتا رہا ہے تو آپ خاموش تھے، آپ گئے بھی نہیں، میں بولا ہوں تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ فرمایا پہلے میں دیکھ رہا تھا وہ گالیاں دے رہا تھا اور اللہ کے فرشتے تیرے حصے کا جواب دے رہے تھے، اب جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا ہے، فرشتے آسمان کی طرف چلے گئے ہیں، میں مدینے کی طرف چلا گیا۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ تک چھوڑ دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے نبٹ لیتے ہیں جو ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ثم بغی علیہ، جس پر ظلم کیا جائے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ پھر اس کی آپ مدد کرتے ہیں، اور جس کی اللہ مدد کرے اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ تو اللہ کے دین کی مدد کیا ہے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کے وقار کو سنبھال کے رکھنا، بچا کے رکھنا۔ مثال کے طور پر میں نے داڑھی شریف رکھی ہے اور دیکھنے سے میں مسلمان مومن لگ رہا ہوں، تو کوئی ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو کہ سارے داڑھیاں والوں کو جناب گالیاں پڑنے لگ جائیں اور سارے نمازیوں کو برا بھلا کہا جانا لگے، تو وہ بدنامی صرف ایک بندے کی نہیں، وہ پورے مذہب کی بدنامی ہو رہتی ہے۔ تو ہم نے جہاں اپنے آپ کو سیو کرنا ہے وہاں ہم نے اپنے پورے دین کو بھی بچانا ہے، دینداروں کو بچانا ہے، اور وہ ہماری چھوٹی سی یہ غلطی سے پورے مذہب پہ، پورے دین پہ اگر ہٹ آئے تو یقین جانے جس طرح ہم اللہ کے دین کے محافظ ہیں، چوکیدار ہیں، اور اس چوکی داری کے عوض میں رب نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، اسی طرح اگر ہم سے ہلکی جی مسٹیک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے جس کی بنا پہ اللہ کے دین پہ حرف آئے، تو سمجھو ہم نے صرف اپنے آپ کو نہیں پورے دین کو ہی بدنام کروا لیا ہے۔ تو ہم کیوں ایسا معاملہ کریں جس کی بنا پہ لوگ سارے نمازیوں کو رگڑنے لگ جائیں؟ کیونکہ وہ تو جاہل ہیں، انہوں نے نہیں سوچنا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اگر اتنی عقل ہو تو وہ بولیں، وہ نہیں، وہ تو بولیں گے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو بچانا ہے۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اور اللہ کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ ہم ان ہستیوں کو اعلیٰ مرتبے پہ فائز رکھیں جن کی نسبت سے، جن کے محنتوں کاوشوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور وہ اولین کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ہیں اہل بیت اطہار آل رسول، وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، اور انہی کے عمل کو فالو کرنے کا اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، تلقین کی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ اگر
تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اور وہ صحابہ کون ہیں؟ جو جنت کے ٹکٹ جیبوں میں لیے پھرتے تھے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قریبا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا۔ درخت کے نیچے بیٹھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ دست اطہر پہ بیعت کی ہے، موت کی بیعت کی۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں کے اوپر اللہ کی مدد کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں کن کی؟ جو اللہ کے دین کے پہرے دار ہوں، اللہ کے دین کے چوکیدار ہوں۔ تو آپس کے نجی معاملات کو وہ اگنور کرتے جائیں، معاف کرتے جائیں، نظر انداز کرتے جائیں، اور اپنا جتنا غصہ ہے اور جتنی بھی نفرت ہے، جتنا بھی انتقام ہے، وہ کافروں کے لیے، دین کے دشمنوں کے لیے اور نبی علیہ السلام کے گستاخوں اور بے ادبوں کے لیے رکھا ہے۔ تو آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی تشہد میں، کبھی فاتحہ میں، کبھی قرآن کی تلاوت میں، کبھی تسبیحات میں، کبھی التحیات میں، کبھی اللہم صلی علی محمد آل محمد میں، اور کبھی دعائیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ادائیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولئک حزب اللہ، اپنی جماعت قرار دے کے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ بنا کے اولئک ہم المفلحون، چلتا پھرتا جنتی بنا دیا۔ جن کی خوبی یہ تھی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ان کی زبانوں پہ لفظ یہی تھا، جاؤ میں نے تمہیں معافی کیا۔ اور یہ سیکھا کہاں، حاصل کہاں سے کیا؟ فتح مکہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ گن گن کے بدلے لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری اونٹنی کی کوہان کے اوپر ہی سر سجدے میں رکھا ہوا، اللہ۔ اور اس عالم میں مکہ مکرمہ بلد امین میں حرم کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں کہ سواری پہ ہی سجدے میں، اور لوگ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو عام معافی کا دن ہے۔ تو جب معافی کا عمل اپنے نبی سے سیکھا تو جو سکے باپ کے قاتل تھے، بھائیوں کے قاتل تھے، انہیں بھی معاف کر دیا۔ انہوں نے یہ رویہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں قتل کرنے والے تھے، بدلے لینا، انہوں نے ہمیں معافی کر دیا۔ ان سے زیادہ نیک اور ہمدرد کون سا ہو سکتا ہے؟
اب تم پیچھے کس لیے ہو؟ محمد کا کلمہ پڑھو، زندگی بھر کے لیے ان کا غلام ہی بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لاکھوں مسلمان ہو رہے ہیں ایک ایک دن میں۔ تو جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتے ہیں دنیا میں بھی۔ آپ یہی ہے ان اللہ عفو غفور، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہی الفاظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی تعلیم کے طور پر ارشاد فرمائے ہیں جن کے گھریلو معاملات میں کچھ ٹینشن رہتی ہے۔ مثلا وہ اپنی بیویوں سے نالاں ہیں، ناراض ہیں، اپنے بچوں سے ناراض ہیں، ان کے معاملات سے ناراض ہیں، تو انہیں فرمایا ان تعفو و تصفحوا و تغفروا۔ اگر تم، یہ الفاظ پورے قرآن میں صرف یہ گھریلو زندگی پر بولے گئے ہیں، اگر تم اپنی بیویوں کو معاف ہی کر دو، اگر تم اپنے بچوں کو اگنور کر دو، ان کو نظر انداز ہی کر دو، چھوٹی موٹی غلطیوں سے ان کے بدلے نہ لو، بلکہ ان کو سمجھاؤ، پیار محبت سے ان کی برین واش کرو، اور تم ان کو بخش دو، اگر بڑے سے بڑا بھی نقصان کر دیں بخش ہی دو، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تمہارے کبیرہ صغیرہ سارے معاف کر دیں گے۔ حالانکہ معاف تو اپنے گھر والوں کو کرنا ہے اور اپنے گھر بچانا ہے، تو کس وجہ سے کہ ان سے ہم بدلہ لے سکتے ہیں، وہ آگے سے کچھ کر نہیں سکتے۔ تو مظلوم کو معاف کرنا ہی اصل میں بہادری ہے، جس پہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو ایسے متحد جو چھوٹے رینک کے ہیں، چھوٹے سکیل کے ہیں، چھوٹے گریڈ کے ہیں، یا ملازم پیشہ لوگ ہیں، مزدور آدمی ہیں، جن کو ہم دبا بھی سکتے ہیں، گالیاں بھی دے سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، بدلے بھی لے سکتے ہیں، ان کو معاف کر دینا اصل میں یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ ولیوں کی سنت ہے، اور جو ان کو معاف کرے گا اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلے ایک تاجر تھا بڑا ہی مالدار، تو وہ اپنے ملازموں سے کہتا کہ تم نے اگر کسی سے قرضہ دیا واپس لینا ہے تو اس کی حالت دیکھ لو، اگر وہ واپس کرنے پہ طاقت رکھتا ہے تو اس سے قرضہ واپس لے لینا، اور اگر کمزور ہوا تو اس کو ویسے ہی معاف کر دینا۔ یہ ادا دیکھ کے وہ جب موت کا فرشتہ آیا نا اس کی جان لینے کے لیے، اللہ نے فرمایا یہ میری مخلوق کو معاف کرتا رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بشرطے کہ یہ نرمی ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما، یہ حکم ہے اس کے لیے جو بدلہ لینا چاہتا ہے اس کی مثل ما عوقب بہ، جس کو تکلیف دی گئی ہے اس وجہ سے، ثم بغی علیہ، پھر ظلم کیا گیا اس پر، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالی مظلوم آدمی کی۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔